کاش کہ کوئی ہمیں بتاتا کہ جب سب لوگ آپ کی حکومت کے لیے آمادہ ہوں گے تب ہی عالمی انقلاب آئے گا اور آپ کی حکومت قائم ہوگی۔ آقا، ہماری نوجوان نسل برائی میں پڑ چکی ہے، سب آپ کو فراموش کر چکے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ 12ویں امام نے آنا ہے اور اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، جبکہ سب بھول چکے ہیں کہ ہم بھی ظالم ہیں۔ کہیں ظہور کے بعد ہم آپ کے مخالفین کی صف میں شامل نہ ہو جائیں۔ آقا، میں حقیر آپ سے کیے گئے وعدے پر عمل کر رہی ہوں، پر یہ بہت کم ہے، بہت کم۔ میری باتیں کہاں اس قابل کہ لوگ ان سے آپ کی جانب متوجہ ہوں، بس آپ میری باتوں میں اثر ڈال دیجئے۔ میری مدد کیجئے مولا، میری مدد کیجئے۔ مجھ حقیر کو قبول کر لیجئے، میرا یہ چھوٹا سا کام قبول کر لیجئے اور مجھے اپنے قریب کر لیجئے۔ آقا، کاش آج آپ کا ظہور ہو جائے، میرا دل مسرور ہو جائے۔ ڈوب چکا ہے یہ جہاں تاریکی میں، ڈوب چکا ہے یہ جہاں تاریکی میں، کاش آج یہ نور و نور ہو جائے۔ مولا جان، آپ سے ایک التماس ہے، نمی دیکھیے تو میری آنکھیں اب سرخ رہتی ہیں، اب ان سے دور نہیں ہوتی۔ آقا، یہ آنکھیں تاریک ہیں، خدا را ایک دفعہ انہیں روشن کر دیجئے۔ شدت گریہ سے میں نے اکثر انہیں سرخ دیکھا ہے، وہ یعقوبی آنکھیں یوسف کی طلبگار ہیں۔ پھر سے یہی کہوں گی کہ میری آنکھیں اندھی ہیں۔ بھلا جن آنکھوں کو آپ نظر نہیں آتے، کیا میں انہیں بینا کہہ سکتی ہوں؟ بینائی کھو چکی ہے میری، بینا نہیں ہوں میں، بینائی کھو چکی ہے میری، بینا نہیں ہوں میں، مجھے مہدی نظر نہیں آتے، مجھے نابینا بولو۔ دنیا میں ظلم عام ہو چکا ہے، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، فضا میں گھٹن بڑھ چکی ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، ایسے حالات میں صرف آپ ہی ہیں۔ آئیے کہ یہ اب انتظار ختم ہو جائے، ہماری امیدیں سب آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں، پھر آپ کے قدموں میں جان قربان کر دیں۔ تمنا ہو پوری دیدار کی، گھڑیاں ختم ہو انتظار کی، منتظر ہیں ہم راہوں پہ، پلکیں بچھائے کھڑے ہیں، اب تو آ جائیے آنکھوں میں آنسو بسائے کھڑے ہیں۔ اس ماحول میں میرے لیے سانس لینا محال ہے، میں مریض بن چکی ہوں، آپ کی محبت کی مریضہ۔ اس سے پہلے کہ یہ نم آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، انہیں اپنا دیدار کرا دیجیے۔ آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں اور آپ عطا نہ کریں؟ آقا، میں آپ سے آپ ہی کو مانگتی ہوں، مجھے عطا کیجیے، مجھے عطا کیجیے۔ والسلام، آپ کی کنیز، آپ کی منتظر۔ میں نے اس خط کو پیک کیا، روتی آنکھوں سے اسے بوسہ دیا اور اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ اب یہ خط میں نے نہر یا دریا میں بہانا تھا۔ ایک شہید کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی، جنہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت پیار تھا۔ ان کی شہادت کے بعد وہ ایک دوست کو خواب میں ملے تو دوست نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کا تمہیں کیا صلہ ملا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وقت شہادت میرا سر فرزند زہرا سلام اللہ علیہا امام زمان علیہ السلام کی گود میں تھا۔ شہادت ایک گہرا راز تھا جو مجھ پر شہداء کے ذریعے کھل رہا تھا۔ یہی تو زندگی تھی، حسین زندگی۔ جو مرنا نہیں چاہتا اسے چاہیے کہ راہ شہادت اختیار کرے اور زندہ رہ لے۔ یہ ایک شیریں جام تھا جسے میں حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے شہادت کا رتبہ پانے کے لیے امام کے ظہور کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ میں اپنے کاموں کی رفتار بڑھا دیتی، خود پر بھی محنت کرتی اور دوسروں پر بھی۔ میں چاہتی کہ حکومت مہدی کے لیے خود کو اور دوسروں کو آمادہ کروں۔ اگلے دن میں نے ایک برتن میں پانی بھرا اور پرندوں کے پاس رکھ دیا۔ اب موسم سرما اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ صبح سویرے اور رات کو ٹھنڈ ہوتی، جبکہ بقیہ دن سورج کی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ دانے لیے جو پانی کے ارد گرد پھینک دیے۔ پرندے اوپر اڑ رہے تھے، میں نے اوپر دیکھا اور کہا، تم سب یہ کھاؤ اور آقا کے لیے دعا کرو۔ اب میں ہر روز انہیں دانہ اور پانی دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے مانوس ہو رہے تھے۔ میں ابھی ادھر ہی کھڑی ہوتی کہ وہ سب پرندے
اپنی خوراک کے لیے قریب قریب ہونے لگتے۔ میں انہیں کہتی کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تم سب خوش ہو جاؤ گے، ہر طرف خوشیاں ہوں گی، ان کی ظہور کی دعا کرو، پھر دیکھنا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم ان کی وجہ سے یعنی مولا مہدی کی وجہ سے زمین و آسمان سے برکتوں کی بارش برسائے گا، آسمان بارشیں برسائے گا اور زمین سے اچھی فصلیں اگیں گی۔ شام کا وقت تھا مگر بادلوں کی وجہ سے تاریکی ہر طرف چھا چکی تھی۔ ہوا کا شور بہت بلند تھا۔ نماز مغربین کے بعد میں چھت پر جانا چاہتی تھی مگر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تیز بارش نہ شروع ہو جائے اور میں چھت پر وقت گزارنے اور امام سے باتیں کرنے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ایک بڑی چادر لی اور چھت پر چلی گئی۔ ہوا کے تیز جھونکے مجھ سے ٹکرا رہے تھے۔ آسمان کی جانب دیکھا، بادلوں کے پیچھے چاند چھپا تھا جس کی کرنیں بادلوں کے پیچھے سے نکل رہی تھی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش غیبت کے بادل بھی اب ختم ہو جائیں اور امام کا ظہور ہو جائے۔ چھٹ جائیں اب غیبت کے بادل، یا خدا ان بادلوں کے پیچھے ایک چاند رہتا ہے۔ وہی بے چینی، وہی بے تابی۔ میں دعائے ندوہ کے کلمات پڑھنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ میں ارد گرد نگاہ دوڑاتی تو دور دور تک مجھے کوئی شخص نظر نہ آتا۔ عجیب سی الجھن ہو رہی تھی اور دل میں خوف بھی پیدا ہو رہا تھا۔ اوپر سے موسم بھی ڈراؤنا بنا ہوا تھا۔ تاریکی تو کبھی چمکتی ہوئی بجلی، ہواؤں کا شور، بوندا باندی شروع۔ میرے منہ سے ہی یہی الفاظ نکل رہے تھے، الاجل الاجل، یا مولانا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اب میں نے کھڑے ہو کر مولا کو سلام کیا، پھر زیارت عاشورہ پڑھی اور حسرت سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگی کہ شاید وہ رخ زیبا کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ جیسے ہی وہ مجھ سے ٹکرایا اور ایک خاص اور دل فریب خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں خوشبو کے پیچھے پیچھے جانے لگی مگر میں کچھ نہ پا سکی۔ میں نے نم آنکھیں لیے پھر سے آقا کو سلام کیا اور چھت سے اتر آئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھیں، کبھی منقبت سنتی تو کبھی مجالس۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب سب لوگ سامنے ہوتے تب آنسو تھم جاتے تھے پر آنکھوں سے نمی کبھی دور نہ ہوتی تھی۔ میں بہت عجیب ہو چکی تھی، ہر وقت مغموم رہتی۔ میں عاشق بن رہی تھی، میرے لبوں پر اپنے معشوق کا نام ہوتا، تسبیح پر میں یا مہدی پڑھ رہی ہوتی۔ پرندوں کو آشیانوں میں لوٹتا دیکھتی تو آقا یاد آتے، کبھی سورج کو طلوع ہوتا دیکھتی تو آقا یاد آتے، جب آسمان پر بادل ہوتے تو غیبت کے بادلوں میں چھپے مہتاب زہرا کی یاد آتی۔ ہر گزرتا دن میرے غم میں اضافہ کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ انتظار ختم ہو رہا تھا، نہ دیدار نصیب ہو رہا تھا۔ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ میں کہتی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ غمگین میں ہوں۔ میرے پاس آقا نہیں ہے، میری آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ میرے لیے بہت مشکل ہے پوری دنیا کو تو دیکھوں مگر آپ کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ کی آہٹ سنوں نہ سرگوشی۔ یعقوبی آنکھوں کو مل جائے بینائی، یوسف رخ سے پردہ تو ہٹائیے۔ میں بھول چکی تھی کہ وہ آقا کسی کو خالی نہیں بھیجتے۔ میں نے ان سے انہی کو مانگا تھا، وہ بھلا مجھے کیسے خالی لٹا سکتے تھے؟ لوگ ان سے کبھی گاڑی مانگتے، کبھی شہرت، کبھی مال و دولت، کبھی اولاد، پر مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف امام چاہیے تھے۔ آج 5واں دن تھا، میرے شب و روز گریا میں گزر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں میرا تکیہ آنسوؤں سے گیلا ہوتا تھا۔ مجھے رات کا انتظار ہوتا تھا کہ جلد از جلد رات ہو اور میں خلوت میں امام سے گفتگو کر سکوں، تاریکی میں نماز شب ادا کر سکوں اور خدا سے اپنے محبوب کی ایک جھلک مانگ سکوں۔ خدا نماز شب میں مانگی گئی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔
وہ رات بہت تاریک رات تھی، ماہی شباں کی آخری چند راتیں تھیں، اور آخری راتوں میں چاند آسمان پر نظر نہیں آتا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا، ابھی تک بھائی گھر نہیں آئے تھے۔ باقی سب افراد سو چکے تھے اور میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بیگ پر میری نگاہ پڑی تو یاد آیا کہ ابھی تک وہ خط بیگ میں ہی پڑا ہوا ہے۔ افسوس ہوا، پر میں باوضو ہو کر چھت پر چلی گئی تھی۔ ہوا میں نمی تھی اور آنکھوں میں بھی۔ میں سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گئی اور آسمان میں چاند تلاش کرنے لگی۔ مجھے زمین کے چاند کی تلاش نہ تھی، بلکہ مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چاند کی تلاش تھی۔ پھر سے دعائیں ندبہ پڑھنے لگی۔ اس دعا میں بھی عجیب اثر تھا۔ میں جب بھی پڑھتی پہلے کی نسبت زیادہ روتی۔ تیرے ہجر کے تپتے صحرا میں کہیں جھلس نہ جائیں ہم، آؤ ہمیں وصل کی دل نشیں وادیوں میں لے چلو۔ تب بھی میں گریہ کر رہی تھی، کہیں دور سے کوئی میرا نام لے رہا تھا۔ میں نے ہر طرف اپنی نظر دوڑائی، پر تاریکی کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ موبائل کی ٹارچ آن کی، پر وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر سے دعائے ندبہ پڑھنے سے میں مشغول ہو گئی۔ اب مجھے کچھ خوف نہ تھا۔ روتی جا رہی تھی اور کبھی آسمان کی جانب نگاہ کرتی اور خدا سے ظہور امام کی التماس کرتی۔ حجاب گیلا ہو رہا تھا، میں نے اپنا حجاب ڈھیلا کر دیا۔ اشکوں کی نہریں تھیں جو میری آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا بدن گیلا ہو رہا تھا۔ تب میری کیفیت بہت بری ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا اب میں مزید سانسیں نہیں لے سکوں گی۔ نہیں جانتی تھی کہ مجھے صبر کیوں نہیں مل رہا، بس کہہ رہی تھی میں نہیں رہ سکتی مولا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے سکون میسر نہیں ہو رہا، میرے جلتے دل کو ٹھنڈا کر دیجئے مولا۔ میری پیاس بڑھ چکی ہے، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں ایک بار میرے پاس آ جائیے۔ اب کوئی میرا نام لیتا لیتا میرے قریب آ رہا تھا۔ مجھے وہ آواز مسلسل اپنے نزدیک آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی، گویا میں منجمد ہو چکی تھی۔ میرا دل پکار رہا تھا، الاجل الاجل یا مولانا یا صاحب الزمان۔ میں حیران ہوئی، مجھ سے تقریباً 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر ایک چاند تھا۔ ارے میں اتنی قریب کیسے ہو سکتی ہوں؟ چاند تو آسمانوں میں رہتا ہے، اور آج تو چاند آسمان پر تھا ہی نہیں۔ وہ چاند زمین پر اتر آیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہدی شکل و شباہت، خلق و خلق، شمائل و خصائل، اقوال و افعال میں میرے مشابہہ ہوں گے۔ بعض علماء نے امام زمان علیہ السلام کے حلیے اور شکل و شمائل کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کی ہیں، جن کے مطابق آپ کا رنگ کھلتا ہوا گندمی، درمیانہ قد، چوڑی پیشانی، آئیبرو گھنے اور باہم پیوستہ، باریک اور کھڑی ہوئی ناک، روشن اور بڑی آنکھیں، نورانی چہرہ، داہنے رخسار پر ایک تل جو ستارے کی مانند چمکتا ہے، آپ کے دان چمکدار اور کھلے ہوئے ہیں، زلفیں کندھوں پر پڑی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی جان میرے اولاد سے ہوں گے، ان کا چہرہ دمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہوگا۔ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مہدی ہم میں سے اور زہرا میں سے ہوں گے، ہمارے مہدی کے ساتھ حجتیں تمام ہو جائیں گی، اور وہ خاتم الاوصیاء، امت کے نجات دہندہ اور نورانیت کے عروج پر ہوں گے۔ میں منجمد ہو چکی تھی، میری آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، میرے لب خاموش ہو چکے تھے، دماغ معاف ہو گیا، مجھے دنیا بھول چکی تھی۔ وہ میرے سامنے تھے، میرے سامنے، مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ وہ خوبصورت چہرہ وہ چاند سے بڑھ کر حسین تھا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی کم تھی، پر اس حسین چہرے کا نور بہت زیادہ تھا۔ وہ روشنی پورے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ سبز عمامے کا ایک پلو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ رہے تھے اور میں ان کی جانب۔ نہیں جانتی تھی کہ کتنے پل گزرے، کتنی دیر وہ قریب رہے۔
آنسو خشک ہو چکے تھے مگر نشان باقی تھے۔ میں مجسمہ بن چکی تھی، چاہتی تھی کہ کچھ بولوں مگر حضرت یوسف کو دیکھ کر وہاں کچھ عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں، مگر یہاں تو یوسف زہرا تھے، وہ احساسات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ان احساسات کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ جانے کیا ہوا مجھے، شاید آقا نے میرے بے جان وجود کو حکم دیا تھا کہ اب چلی جاؤ۔ میرے قدم نہ جانے کیوں نیچے جا رہے تھے۔ روشنی میرے ساتھ تھی پر میں چھت سے نیچے آ چکی تھی۔ میں خالی ہاتھ گئی تھی مگر میں نے اپنے عشق کو پا لیا تھا۔ روم میں پڑا بیگ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بے شک تمہارا خط میرے اندر موجود ہے، پر تمہارا خط تمہارے آقا مولا مہدی علیہ السلام تک پہنچ چکا ہے۔ عشق مبارک ہو۔ وعدہ ہے اب سے میرا، چاہے جان چلی جائے مگر میں آپ کا پیغام دنیا تک پھیلاؤں گی۔ بس آپ مولا مہدی جان اس کنیز پر اپنا نظر کرم کیجیے تاکہ میں اپنا فرض نبھا سکوں۔ اب مجھے پیغام عشق عام کرنا تھا کیونکہ میں نے اپنے عشق کو پا لیا تھا۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر آپ کو میرا مطالعہ کرنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی بک کا مطالعہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔